الرحمن الرحیم نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اثنتان فی الناس ہما بہم کفر الظن فی النسب والنیاحۃ علی المیت۔ دیکھیں جتنے بھی گناہ ہیں ہر گناہ اس اعتبار سے کہ وہ خالق کی نافرمانی ہے اور وہ عمل اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب اور ذریعہ ہے، چاہے وہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اعلانیہ طور پر کیا جانے والا ہو یا خفیہ طریقے پر کیا جانے والا ہو۔ ہر گناہ جو ہے وہ اس اعتبار سے کہ وہ خالق کی نافرمانی ہے، ہر آدمی اسے برا سمجھتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی مسلمات میں سے جتنے بھی گناہ ہیں ان گناہوں کے کچھ نہ کچھ اثرات خارج میں پائے جاتے ہیں۔ فلاں گناہ آدمی کرے گا تو اس کے یہ اثرات ظاہر ہوں گے، یہ گناہ کرے گا اس کے یہ اثرات ظاہر ہوں گے، وغیرہ وغیرہ، وہ آپ جانتے ہیں۔ ابھی میں نے جو حدیث پڑھی ہے ابھی میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں انشاءاللہ۔ اس حدیث میں دو گناہ کے بارے میں اور اس کے اثرات کے بارے میں اتنی سخت وعید بیان فرمائی ہے کہ میرا خیال شاید کسی اور گناہ کے بارے میں نہیں۔ یہ دو گناہ ایسے ہیں، فرمایا کہ عام طور پر یہ کفر کا سبب بن جاتے ہیں۔ دیکھیں بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے آدمی کا دل تاریک ہو جاتا ہے، آدمی کے دل پر ظلمت چھا جاتی ہے، آدمی کا طاعات کی طرف اور عبادات کی طرف دل نہیں لگتا، گناہ کرنے کا داعیہ دل میں پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر دل سے نکل جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں ان کی تفصیلات میں نہیں جا رہا، لیکن کسی گناہ کے بارے میں آپ نے یہ باتیں نہیں سنی ہوگی جو یہاں اس روایت میں ہے کہ یہ دو گناہ ایسے ہیں کہ جو عام طور پر کفر کا سبب بن جاتے ہیں۔ اللہ نہ کرے آدمی کفر اختیار کر لیتا ہے۔ تو اس سے اندازہ ہونا چاہیے اور یہ اندازہ لگانا چاہیے کہ ان دونوں گناہوں کی قباحت اور اس کی شناعت کتنی ہے اور ان دونوں گناہوں سے کتنا اہتمام سے بچنا چاہیے۔ اب دیکھیے روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں دو باتیں ایسی ہیں جو کفر کا سبب بنتی ہیں۔ ان میں سے ایک نسب پر طعنہ دینا، نسب پر طعن کرنا، جس کا مطلب میں بھی ذکر کرتا ہوں، اور دوسرا میت پر نوحہ، میت پر نوحہ، رونا، چلانا، گریبان پھاڑنا، اس کی تفصیل بھی آگے ذکر ہوتی ہے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ نسب میں طعنہ زنی کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کو اس کی تحقیر اور توہین کی نیت سے کہا جائے کہ تیرا باپ فلاں ہے۔ کسی آدمی کو تحقیر کی نیت سے، توہین کی نیت سے یہ کہا جائے کہ تیرا باپ فلانا ہے، یہ تو جولاہے کا بیٹا ہے، یا اسی طریقے سے یہ کہا جائے کہ تو لوہار کا بیٹا ہے، تو قصائی کا بیٹا ہے۔ تو کسی بھی پیشے کے حوالے سے اس کے اوپر طعن کرنا یا کوئی جائز پیشہ ہے لیکن آدمی کی، لوگوں کی نظروں میں وہ بہت، تو موچی کا بیٹا ہے، تو بڑھائی کا بیٹا ہے، تو فلانے کا بیٹا ہے، یہ گناہ اتنا شدید ہے کہ خدا نخواستہ اللہ نہ کرے آدمی کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ لہذا کسی کو بھی اس طریقے کا طعنہ نہیں دینا چاہیے، طعنے سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے یا کہنا کہ
تیری ماں ایسی ہے، تو فلاں عورت کا بیٹا ہے، یہ ہے نسب پر طعنہ دینا، یہ جائز نہیں، سخت گناہ ہے۔ اور اس کے اثرات کیا ہوں گے وہ میں نے ابھی ذکر کر دیے کہ اتنا سخت گناہ ہے کہ بس اوقات آدمی کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ دوسرا گناہ جو ہے وہ ہے نوحہ، میت پر نوحہ کرنا۔ دیکھیے کسی عزیز کا کسی کا انتقال ہوا ہے تو قدرتی طور پر آدمی کو رونا آتا ہے، آنسو نکلتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، یہ فطرت کا اور طبعی تقاضا ہے۔ ایک یہ کہ آدمی پہلے زمانے میں یہ رواج تھا، وہ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب مرنے والا مرتا تو وہ یہ وارثوں کو یہ وصیت کر جاتا کہ وہ فلاں فلاں جو نوحہ کرنے والی جو عورتیں مشہور ہیں اس زمانے میں یہ پیشہ تھا، تو وہ جو فلاں فلاں عورتیں ہیں جو اس میں بڑی ماہر ہیں ان کو بلانا۔ اب جب وہ عورتیں آتی تو وہ اس مرنے والے کے فضائل بیان کرتی، اس کے کمالات، سب جھوٹی باتیں، واہ جبلا، ہے پہاڑ، فرشتے ایک کس کر ڈنڈا مارتے اور کہتے ہیں کہ تو دنیا میں پہاڑ تھا۔ تو عجیب عجیب الفاظ جو ہے وہ عورتیں ذکر کرتی کہ تو بڑا سمندر تھا سخاوت کا، تو بڑا پہاڑ تھا، تو ایسا تھا، تو ویسا تھا، تو فلاں تھا، تو دھماکہ تھا۔ تو ہر بات پر فرشتے پوچھتے کہ تو ایسا تھا، پھر اس کی سزا شروع ہو جاتی۔ تو زمانے میں یہ کرائے کی عورتیں ملا کرتی تھی، نوحہ کرنے والی عورتیں ملا کرتی تھی، اور اس وقت یہ تاثر ہوتا تھا کہ جو عورتوں پر اس طریقے سے، جو عورتیں اس طریقے سے مرنے والے پر نوحہ کرتی، لوگ اس کو بڑا آدمی سمجھتے۔ یا اس زمانے کی بات الگ ہے، ابھی بھی اگر کوئی نوحہ کر رہا ہے، تقدیر کو کوس رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو برا، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ پر زبان سے کوئی شکوہ شکایت کر رہا ہے، کوئی جملہ زبان سے کفر کا اور ناشکری کا نکال رہا ہے، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو کفر کے قریب پہنچا دیتی ہیں، آدمی کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ میت پر نوحہ کرنا اور نسب میں طعن کرنا، یہ دو گناہ ایسے ہیں کہ اگر ان سے نہ رکا جائے اور ان سے اگر نہ بچا جائے تو آدمی کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الرحمن الرحیم